السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شاد اسٹڈی ہب چینل میں آپ کا استقبال ہے۔ میں محمد دلشاد چھٹی جماعت کی کتاب اپنی زبان کا 16واں سبق لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ آج کے سبق کا عنوان ہے او صبح کے ستارے۔ او صبح کے ستارے، آج ہم یہ نظم پڑھیں گے اور دیکھیں گے شاعر نے اس میں کیا کہا ہے۔ جلوہ دکھا رہا ہے، کرنیں لٹا رہا ہے، کیا جی لبھا رہا ہے وہ صبح کے ستارے۔ اس بند میں شاعر کہنا چاہتا ہے کہ جلوہ کا معنی ہوگا منظر۔ کیا جلوہ دکھا رہا ہے، کرنیں لٹا رہا ہے، یعنی منظر دکھا رہا ہے، کرنیں روشنی۔ کیا جی لبھا رہا ہے او صبح کے ستارے۔ تو صبح کے ستارے کے بارے میں، جو صبح میں ستارہ نظر آتا ہے، اس کے بارے میں شاعر کہہ رہا ہے کہ خوبصورت منظر دکھا رہا ہے، روشنی لٹا رہا ہے، اور کس طریقے سے من کو خوش کر رہا ہے صبح کے ستارے۔ اس کے بعد دیکھیں، محفل تیری کہاں ہے، منزل تیری کہاں ہے۔ محفل تیری کہاں ہے، منزل تیری کہاں ہے، کس سمت جا رہا ہے وہ صبح کے ستارے۔ اب شاعر پوچھ رہا ہے کہ تو کس محفل کا، یعنی رہنے والا ہے، تیری محفل کون سی ہے، تو کس محفل میں رہتا ہے، اور تیری منزل کہاں ہے، تو جا رہا ہے تو کس سمت جا رہا ہے وہ صبح کے ستارے۔ شاعر ستارے سے پوچھ رہا ہے۔ سارے جہاں کے اوپر، اس آسماں کے اوپر، سارے جہاں کے اوپر، اس آسماں کے اوپر کیوں جھلملا رہا ہے وہ صبح کے ستارے۔ حیرت میں شاعر کہتا ہے کہ پوری دنیا کے اوپر اور اس آسمان کے اوپر اے صبح کے ستارے کیوں جھلملا رہا ہے۔ اگلا بند دیکھتے ہیں۔ کس کا خطر ہے تجھ کو، ہاں کس کا ڈر ہے تجھ کو، کیا سورج آ رہا ہے او صبح کے ستارے۔ شاعر پوچھتا ہے صبح کے ستارے سے، تجھے کس سے خطرہ ہے، آخر تجھے کس کا ڈر ہے، کیا سورج آنے والا ہے۔ دم بھر کا یہ سما ہے، تو اس کا مہماں ہے۔ شاعر اگلے بند میں کہتا ہے کہ دم بھر کا یہ سما ہے، تو اس کا مہماں ہے، کیوں مسکرا رہا ہے وہ صبح کے ستارے۔ تو اس کا مہماں ہے، شاعر کہہ رہا ہے کہ ایک لمحے کا یہ جو سما ہے وہ ایک لمحے کا ہے، اور تو اس سما کا، اس منظر کا کیا ہے، مہمان ہے۔ تو اے صبح کے ستارے تو کیوں مسکرا رہا ہے۔ خاموش ہے زمانے، بے ہوش ہے خاموش ہے زمانہ، بے ہوش ہے زمانہ، لیکن تو گا رہا ہے او صبح کے ستارے۔ شاعر کہہ رہا ہے کہ زمانہ خاموش ہے، زمانہ سویا ہوا ہے، بے ہوش ہے، اے صبح کے ستارے تو کیوں گا رہا ہے۔ چپ چاپ سو رہا ہوں، نیندوں میں کھو رہا ہوں، کیوں گدگدا رہا ہے او صبح کے ستارے۔ شاعر کہتا ہے کہ میں چپ چاپ سو رہا ہوں، نیند میں ڈوبا ہوا ہوں، اے صبح کے ستارے مجھے کیوں گدگدا رہا ہے کہ میں کہیں نیند سے بیدار ہو جاؤں۔ کیوں اتنا ڈر رہا ہے، کیوں منہ اتر رہا ہے، کیوں تھر تھرا رہا ہے او صبح کے ستارے۔ شاعر کہہ رہا ہے کہ ڈر کی وجہ سے تیرا منہ اترا اترا ہوا کیوں ہے، تو کانپ کیوں رہا ہے اے صبح کے ستارے۔ مطلب صبح کے وقت جب سورج کی، ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ رات کی تاریکی ختم ہوتی ہے، کھونے کو ہوتی ہے، اور سورج کی، یا پھر ہم کہہ سکتے ہیں دن کا اجالا جب آسمان پر پھیلتا ہے، تو اس وقت آہستہ آہستہ ستاروں کی جو روشنی ہوتی ہے وہ ختم ہونے لگتی ہے، مطلب نظر نہیں آتی ہے وہ۔ شاعر کہہ رہا ہے اتنا کیوں ڈر رہا ہے، کیوں اتنا منہ اتر رہا ہے، اور جو کانپ رہا ہے تھر تھر، اس کانپنے کی وجہ کیا ہے۔
आ मैं गले लगा लूं साथी तुझे बना लूं। आ मैं गले लगा लूं साथी तुझे बना लूं, तू दिल लुभा रहा है ओ सुबह के सितारे। शायर कह रहा है, आ मैं तुझे अपना साथी बना लूं और तुझे गले से लगा लूं, तू मेरा दिल लुभा रहा है, दिल को बहला रहा है सुबह के सितारे। अब इसमें चलिए हम इसकी मश्क देख लेते हैं। मश्क क्या है? अल्फाज माना, जलवा का माना है चमक, रौनक नज़ारा, जी लुभाना अच्छा लगना, जी को भाना, मंजिल ठिकाना वो जगह जहाँ मुसाफिर पहुंचना चाहता हो, समत का माना है तरफ, झिलमिलाना माना होगा झिलमिल करना, रह रह कर चमकना। ये खतरा डर खतरा, दम भर बहुत थोड़ा वक्त जरा देर के लिए, समा मंजर, मुंह उतरना ये मुहावरा है दुखी होना उदास होना। अब इसमें देखें, सोचिए और बताइए इस नज्म में शायर किससे बात कर रहा है। तो सादा सा जवाब होगा, इस नज्म में शायर जो बात कर रहा है वो सितारे से बात कर रहा है। सुबह का सितारा किस तरफ जा रहा है और उसकी मंजिल कहाँ है। सुबह का सितारा जो है, तो जाहिर सी बात है वो कहीं जा नहीं रहा होता, लेकिन सुबह का सितारा यानी छिपने वाला होता है, और उसकी मंजिल क्या होती है? उसकी मंजिल होती है वही रात की तारीकी। यानी दिन के उजाला होने की वजह से वो क्या होता है, दिखना बंद हो जाता है, छुपता है हुआ नजर आता है हमें। और जब तारीकी होती है और वो बढ़ता कहाँ है, अपनी रात की तारीकी की तरफ बढ़ता है जहाँ फिर वो नजर आए। सुबह के सितारे को किस बात का डर है? सुबह के सितारे को डर है दिन के तुलू हो जाने का, मतलब दिन निकलने का डर है। सूरज के आने का क्या मतलब है? सूरज के आने का मतलब यह है कि जब सूरज आएगा, उसमें शेर है, किसका खतर है तुझको, हाँ किसका डर है तुझको, क्या सूरज आ रहा है ओ सुबह के सितारे। तो इसमें शायर पूछ रहा है, शायर कहना चाहता है कि सूरज के आने का जो मतलब है उससे समझ में ये आता है कि दिन निकलने की वजह से इसका जो इशारा किया गया है सूरज आने की तरफ, वो दिन निकलने से किया गया है, मतलब दिन निकलना। सुबह का सितारा क्यों मुस्कुरा रहा है? सुबह का सितारा मुस्कुरा रहा है, दम भर का ये समा है तू इसका मेहमा है, क्यों मुस्कुरा रहा है ओ सुबह के सितारे। यानी वो रात भर चमकता रहता है सितारा, और सुबह में वो यानी सुबह के वक्त जो आखिरी लम्हा जो रहता है, उस वक्त वो मुस्कुराना यहाँ मुराद है, रोशनी देना चमकना। तो वो सुबह के वक्त भी क्या होता है, चमक रहा होता है। इस नज्म में ज़माने को खामोश और बेहोश कहा गया है। इस नज्म में ज़माने को खामोश और बेहोश क्यों कहा गया है? ज़माने को खामोश और बेहोश इसलिए कहा गया, ज़माना क्या है, सो रहा है और नींद में डूबा हुआ है। सवाल नंबर 7 देख लें, सुबह के सितारे के थरथराने की क्या वजह है। शेर है, क्यों इतना डर रहा है, क्यों मुंह उतर रहा है, क्यों थरथरा रहा है। यानी सुबह के सितारे के थरथराने की वजह, उसके डरने की वजह, उसके परेशान होने की वजह जो है वो यही है कि रात ख़त्म होने को है और दिल निकलने को है। शायर सुबह के सितारे को क्यों गले लगाना चाहता है? शायर सुबह के सितारे को इसलिए गले लगाना चाहता है क्योंकि वो यानी सुबह का सितारा जो है वो शायर के दिल को लुभा रहा है। तो ये मतलब समझ में आ गए इन सवालात का। अब हम देखते हैं दूसरी मशकें। नीचे दिए हुए लफ्ज़ों अल्फाज और मुहावरों को अलग अलग कीजिए और उन्हें जुमलों में इस्तेमाल कीजिए। तो इसमें देख लें, जी जलवा का माना होगा मंजर, चमक, और जी लुभाना मन को अच्छा लगना, मंजिल ठिकाना, समत की जानिब झिलमिलाना चमकना, मुंह उतरना यानी परेशान होना। इस नज़्म को बार बार बुलंद आवाज़ से पढ़िए और याद कीजिए। गौर करने की बात क्या है इसमें,
او صبح کے ستارے، اس مصرے میں او جو ہے وہ حرف ندا ہے. وہ حرف ندا ہے. حرف ندا اس لفظ کو کہتے ہیں. یہ جو او دیا نا، اس او کی بات ہو رہی ہے. او حرف ندا ہے. حرف ندا اس لفظ کو کہتے ہیں جس سے کسی کو پکارا جائے. او کی طرف لفظ او کی طرح لفظ اے بھی حرف ندا ہے. خیال ہے کہ او اور اے ہمیشہ اسم سے پہلے بولے جاتے ہیں. جیسے او لڑکے، تو لڑکا کیا ہے؟ اسم ہے. اے شخص، تو شخص بھی کیا ہے؟ اسم ہے، اور اے اس سے پہلے آ رہا ہے. تو اے اور او یہ دونوں جو ہیں حرف ندا کے طور پر استعمال ہوتے ہیں. صبح ہوتے ہی آسمان سے سارے ستارے غائب ہو جاتے ہیں، صرف ایک ستارہ چمکتا ہوا نظر آتا ہے. اس نظم میں شاعر نے بڑے دلکش انداز میں بیان کیا ہے کہ صبح کے ستارے کو دیکھ کر شاعر کے ذہن میں کیسے کیسے سوالات پیدا ہوتے ہیں. اس نظم میں لفظ مہماں آیا ہے. یہ لفظ مہمان کے لیے استعمال ہوا ہے اور دونوں طرح صحیح ہے. مہمان بھی صحیح ہے اور مہمان بھی صحیح ہے. اس کے بعد یہ آپ کو سبق مکمل ہو گیا. کسی بھی طرح کی کوئی دقت پیش آتی تو آپ کمنٹ باکس میں ضرور پوچھیں. اور اگر آپ نے ہمارے پچھلے ویڈیوز نہیں دیکھے ہیں تو ویڈیو کے ڈسکرپشن باکس میں آپ کو ان سارے ویڈیوز کا لنک پرووائڈ کر دیا جائے گا. آپ ان ویڈیوز کو دیکھ کر فائدہ اٹھا سکتے ہیں اور دوسروں کو شیئر بھی کر سکتے ہیں. ملتے ہیں آپ سے اگلی ویڈیو میں. تب تک کے لیے اللہ حافظ.